پی آئی اے کی نجکاری کے لیے اوپن بیڈنگ کا عمل جاری. عارف حبیب اور لکی کنسورشیم میں کانٹے کا مقابلہ. پہلے مرحلے میں عارف حبیب کنسورشیم نے پی آئی اے کی سب سے زیادہ بولی 115 ارب روپے لگائی. دوسرے نمبر پر لکی گروپ نے 101 ارب 50 کروڑ کی بولی دی تھی. پی آئی اے نجکاری کے لیے بڑی اور کریزی سے کام کیا گیا. بولی کے عمل کو شفاف بنانا ضروری تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال. کابینہ کے خصوصی اجلاس نے پی آئی اے نجکاری سے متعلق نجکاری کمیٹی کے آج کے فیصلوں کی توثیق کی. وزیر اعظم نے تحریک انصاف کو پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا اسمبلی میں کئی بار پی ٹی آئی کو بات چیت کی دعوت دی. اگر تحریک انصاف سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہے تو حکومت بھی تیار ہے. مذاکرات کی آڑ میں بلیک میلنگ قبول نہیں. وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل کو ملنے والا کنگ عبدالعزیز ایوارڈ پوری قوم کا ایوارڈ ہے. وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سفارش پر ویزا کلیئرنس نظام کی منظوری دے دی. پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس میں ترامیم کی بھی حصولی منظوری. نیشنل یونیورسٹی فار سیکورٹی سائنسز اسلام آباد کے بل کی تنسیق کی منظوری. برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے فیلڈ مارشل آصم منیر کو کثیر الجہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دے دیا. لکھا فیلڈ مارشل آصم منیر بدلتے عالمی نظام میں سب سے مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے. بدلتی عالمی سیاست نے مڈل پاورز کے لیے نیا مگر مشکل دور کھول دیا. فیلڈ مارشل درمیانی طاقتوں کے سب سے کامیاب ملٹی الائنرز میں شامل ہیں. ٹرمپ کے غیر رسمی انداز کے ساتھ سب سے بہتر ہم آہنگ ہونے کا اعزاز فیلڈ مارشل کو جاتا ہے. پاکستان کی قیادت واشنگٹن، بیجنگ، ریاض اور تہران کے درمیان بیک وقت روابط میں متحرک رہی. فیلڈ مارشل نے تیزی سے بدلتی عالمی سیاست میں پاکستان کے لیے نئے سفارتی مواقع پیدا کیے اور سفارتکاری کو بدلتے عالمی ماحول میں مؤثر انداز میں آگے بڑھایا. ٹرمپ کے ساتھ بر وقت خوش گفتاری اور نرم سفارتی رویہ مؤثر ثابت ہوا. پاکستان کی سفارتی کامیابی نے بھارت کو مایوس کیا. بھارت بدلتے عالمی حالات اور ٹرمپ کے انداز سے ہم آہنگ نہ ہو سکا. بانی پی ٹی آئی نے امریکہ سمیت دوست ملکوں سے تعلقات خراب کیے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملکی اعتماد کی بحالی میں اہم ترین کردار ادا کیا. سعودی عرب سے دفاعی معاہدے کا کریڈٹ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کو جاتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خطے کے ملکوں سے 7-8 ارب ڈالرز کے معاہدے کیے جو جلد سامنے آئیں گے. امریکی صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف. پاک بھارت جنگ رکوانے اور 8 بھارتی طیاروں کی تباہی کا بھی ذکر کیا. کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ رکوائی. پاکستان کے فیلڈ مارشل انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ٹرمپ نے 10 ملین جانیں بچائیں. پاک بھارت جنگ کے دوران 8 طیارے تباہ ہوئے. کرک کے علاقے امان کوٹ میں دہشت گردوں کی پولیس موبائل پر فائرنگ. 5 اہلکار شہید. پولیس موبائل تیل اور گیس کی تلاش کرنے والی کمپنی کی سیکیورٹی پر مامور تھی. حملے میں ملوث 8 دہشت گرد پولیس مقابلے میں ہلاک. ڈی پی او کہتے ہیں دہشت گردوں کا تعاقب کیا جا رہا تھا. شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس موبائل پر فائرنگ کی شدید مذمت. وزیر اعظم نے کہا پوری قوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے. وزیر داخلہ نے کہا شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. ریاست پوری قوت سے جواب دے گی. دہشت گردوں کے افغانستان میں محفوظ ٹھکانے ہیں. دہشت گرد افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، کارروائی کرتے ہیں اور پھر افغانستان چلے جاتے ہیں. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں پاکستان نے دہشت گردی کے ثبوت عالمی برادری کو فراہم کیے اور واضح کیا امن کے لیے یک طرفہ ذمہ داری قبول نہیں کی جا سکتی. ڈاکوؤں کو حاصل سیاسی سپورٹ ختم ہو گئی. ڈاکو ہتھیار ڈال دیں یا قانون کا سامنا کریں. کچے کے ڈاکوؤں کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی پریس کانفرنس. کہا پولیس کو واضح ہدایت ہے جو بھی جرائم پیشہ افراد کو رکھے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. پولیس نے ڈاکوؤں کے خفیہ ٹھکانوں کا خاتمہ کر دیا. بدنام زمانہ ڈاکو چھلو بکھرانی مارا گیا جس کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی.
ورلڈ بینک سے منسلک ادارہ IFC پاکستان میں زرعی قرضوں کے لیے 33 ارب روپے فراہم کرے گا۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن نے پاکستانی روپے میں اپنی پہلی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے یہ رقم نجی بینک کے ذریعے اینگرو فرٹیلائزرز لمیٹڈ کو فراہم کی جائے گی۔ رقم سے قومی طلب کو پورا کرنے کے لیے یوریا اور دیگر کھادوں کی بلا تعطل فراہمی ممکن ہوگی۔ کسان پروگراموں کی سپورٹ اور زرعی سرگرمیوں کا تسلسل برقرار رہے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے انٹرنیٹ اسپیکٹرم نیلامی کی منظوری دے دی۔ کابینہ کمیٹی میں منظوری کے لیے جلد پیش کی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس۔ وزیر IT شہزاد فاطمہ نے کہا جنوری کے آخری یا فروری کے پہلے ہفتے میں اسپیکٹرم کی نیلامی مکمل ہو جائے گی۔ اسپیکٹرم نہ ہونے سے پاکستان میں انٹرنیٹ کی رفتار عالمی معیار کے مطابق نہیں۔ 8 لین کی ٹریفک کو 2 لین سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے مشکلات ہیں۔ 24 کروڑ عوام 274 میگا ہرٹز استعمال کرتے ہیں۔ 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی کرنے جا رہے ہیں۔ 3G اور 4G کی کوالٹی بہتر ہوگی اور پہلی بار پاکستان میں 5G متعارف ہوگا۔ بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا وقت ختم۔ علیمہ خانم، ڈاکٹر عظما اور نورین نیازی گورکھپور ناکے پر پہنچی تو پولیس نے روک لیا۔ بانی PTI کی بہنوں نے فیکٹری ناکے پر دھرنا دے دیا۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور پولیس حملوں میں ملوث PTI کارکنوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت کا پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس کے خلاف عدالتی فیصلے پر رد عمل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا منتخب صوبائی اسمبلی نے عوام کو لینڈ مافیا سے نجات دلانے کے لیے غیر منقولہ جائیداد کا قانون منظور کیا تھا۔ فیصلہ طے شدہ عدالتی اصولوں کے مطابق نہیں۔ زمین اور جائیداد کے مقدمات پہلی بار 90 دن میں نمٹانے کی حد مقرر کی تھی۔ عوام اس فیصلے کو قبضہ اور لینڈ مافیا کی پشت پناہی سمجھیں گے۔ عظما بخاری نے پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا پنجاب حکومت نے قبضہ مافیا کے خلاف قانون بنایا۔ یہ قانون عوام کو عدالتی پیچیدگیوں سے بچانے کے لیے ہے۔ تھر پارکر میں انرجی سیکٹر پر کام ہو رہا ہے۔ ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں منصوبوں کی جلد تکمیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری حکومت اور کویت میں مضبوط تعلقات باہمی اعتماد کا مظہر ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کراچی کو ملک کا سب سے ترقی یافتہ اور جدید شہر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اہم ترقیاتی منصوبوں پر مارچ تک کام شروع ہو جائے گا۔ معیار اور وقت کی پابندی یقینی ہوگی۔ حکومت کا ہر روپیہ کراچی کے عوام کی سہولت اور خوشحالی کے لیے وقف ہے۔ خلوت شاہ خان نے وفاقی وزیر مواصلات علیم خان کے خلاف سینٹ میں تحریک استحقاق جمع کروا دی۔ گزشتہ میٹنگ میں علیم خان کے رویے پر کارروائی کا مطالبہ۔ تحریک استحقاق میں کہا گیا وزیر نے کمیٹی میں دھمکی دی اور انتقامی رویہ اپنایا۔ اربوں روپے کے منصوبے کے حوالے سے جواب نہیں دیا۔ ملک بھر میں سردی نے ڈیرے ڈال لیے۔ بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ نانگا پربت پر 10، بابو سر ٹاپ پر 7 فیٹ سے زیادہ برف پڑ چکی۔ پارہ -8 تک گر گیا۔ کالام میں 2.5، مالم جبہ میں 2 انچ برف باری۔ بلوچستان بھی سردی کی لپیٹ میں۔ زیارت میں درجہ حرارت -4، کوئٹہ میں -3 ریکارڈ۔ گلگت کے علاقے گورو جگلوٹ پر لینڈ سلائیڈنگ سے قراقرم ہائی وے ٹریفک کے لیے بند ہو گئی۔ شاہراہ بند ہونے سے مسافر پھنس گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد کے شاہین چوک انڈر پاس منصوبے کا دورہ۔ تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ کہا شاہین چوک انڈر پاس کا 90% کام مکمل ہو چکا۔ آئندہ ہفتے ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا جس سے مرکزی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی بحال ہوگی۔ محسن نقوی کی مقررہ مدت میں منصوبے کی تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا تعمیراتی کاموں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ صدر آصف علی زرداری کی نجف میں حضرت علی کے روضہ مبارک پر حاضری اور فاتحہ خوانی۔ صدر نے مسجد کوفہ میں نوافل ادا کیے اور حضرت علی سے منسوب مکان کی زیارت کی۔ صدر مملکت نے امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور ہم آہنگی کے لیے دعا کی۔
صدر نے نجف میں گورنر، منتظمین اور مبلغین سے بھی ملاقاتیں کی۔ کراچی میں کالعدم ٹی ایل پی کے متعدد رہنماؤں کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان۔ محمد ندیم کا کہنا تھا ٹی ایل پی کے بعض فیصلے جذبات میں آ کر کیے گئے جس سے پارٹی اور ملک کو نقصان پہنچا۔ ہم انتشار والی پالیسی کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کالعدم ٹی ایل پی اور سیاست کو خیر بات کہتے ہیں۔ کرپشن اور اختیارات سے تجاوز کرنے پر ایف آئی اے کے 7 ملازمین کے خلاف کارروائی۔ انسپکٹر فخر عباس اور کانسٹیبل غلام مصطفیٰ غیر قانونی چھاپے اور بھتہ خوری پر برطرف۔ اے ایس آئی احسن مسکین مسافر سے رقم لینے پر برخاست۔ غیر قانونی امیگریشن پر انسپکٹر فہد اقبال، سب انسپکٹر وسیم عبید کی ترقی 2 سال جبکہ سب انسپکٹر کرن فرید کی ترقی 1 سال کے لیے روک دی گئی۔ سب انسپکٹر تنزیل رسول کی اے ایس آئی کے عہدے پر تنزلی۔ ڈی جی ایف آئی اے کہتے ہیں کرپشن اور غفلت میں ملوث اہلکاروں کی ایف آئی اے میں کوئی جگہ نہیں۔ صرف جرمانے بڑھانا ٹریفک کے مسائل کا حل نہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے داخلہ کمیٹی کے اجلاس میں کہا کراچی کی بیشتر سڑکوں پر لین مارکنگ نہیں ہے، سگنلز بھی درست کام نہیں کر رہے۔ انفراسٹرکچر کی بہتری کے بغیر سخت جرمانے قابل قبول نہیں ہیں۔ بائک سواروں کے بھاری چالان کم کیے جائیں۔ غریب اور متوسط طبقے پر غیر مناسب جرمانے ناانصافی ہیں۔ کراچی میں رواں سال کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ۔ صرف 3 سرکاری اسپتالوں میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے 50,000 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے۔ بچے، خواتین، بزرگ آوارہ کتوں کے حملوں کا شکار بنتے رہے۔ بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک رہنما شریف عثمان ہادی کے قتل کی تحقیقات۔ ملوث 2 افراد کی فیصل کریم مسعود اور محمد عالمگیر شیخ کے نام سے شناخت۔ پولیس کا کہنا ہے دونوں ملزمان شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ کے طلبہ ونگ کالعدم چھاترا لیگ سے وابستہ ہیں۔ بنگلہ دیش پولیس کی جاسوسی برانچ کے سربراہ شفیق الاسلام نے بی بی سی کو بتایا پولیس نے متعدد ایسی پوسٹیں دیکھی ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا کہ ملزمان انڈیا فرار ہو گئے، لیکن اب تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ پولیس نے 13 افراد کو گرفتار کر لیا۔ فیصل کریم مسعود کے والدین، اہلیہ، رشتہ دار اور دوست بھی شامل۔ اسرائیل کی جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی، مزید 2 فلسطینی شہید۔ اسرائیل 875 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کر چکا۔ غزہ میں دواؤں کی شدید قلت، ڈاکٹرز کہتے ہیں ضروری دوائیں ختم ہو چکی ہیں، لوگوں کی جان بچانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکی صدر نے 100 گنا زیادہ طاقتور ٹرمپ کلاس بحری جہاز بنانے کا اعلان کر دیا۔ فلوریڈا میں پریس کانفرنس میں کہا امریکی بحریہ کو دنیا کی طاقتور بحریہ بنا رہے ہیں۔ آبدوز سازی میں امریکہ کسی بھی ملک سے 15 سال آگے ہے۔ 15 آبدوزیں بنائی جا رہی ہیں، یہ دنیا بھر میں امریکہ کے دشمنوں کو خوفزدہ کر دیں گی۔ چین اور روس کوئی بھی آبدوزوں میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ فی تولہ سونا 8,500 روپے اضافے سے 4,70,862 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 7,288 روپے کا اضافہ، قیمت 4,03,688 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $85 اضافے سے $4,485 کا ہو گیا۔ افغانستان انٹرنیشنل کرکٹرز کے لیے محفوظ نہیں۔ افغانستان کی T20 ٹیم کے کپتان راشد خان کہتے ہیں بچپن میں حالات کی وجہ سے گلی میں کرکٹ کھیلنے کی اجازت نہیں تھی، آج بھی ہم ایسے باہر نہیں جا سکتے۔ افغانستان جاتا ہوں تو بلٹ پروف گاڑی استعمال کرتا ہوں۔ معروف ویڈیو گیم کال آف ڈیوٹی کے فاؤنڈر وینٹ زمپالا کار حادثے میں چل بسے۔ 55 سالہ زمپالا فراری گاڑی میں لاس اینجلس کی ایک شاہراہ پر سفر کر رہے تھے۔ گاڑی بے قابو ہو کر کنکریٹ کی رکاوٹ سے ٹکرائی اور آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔
سروں کی ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے۔ نور جہاں نے 35 سال تک فلمی صنعت پر راج کیا۔ اردو، پنجابی سمیت مختلف زبانوں میں 10,000 گیت گائے۔ 65 کی جنگ کے دوران نور جہاں کے گائے ہوئے نغموں کی مقبولیت آج بھی برقرار۔ شاندار فنی خدمات کے اعتراف میں نور جہاں کو صدارتی ایوارڈ سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔